الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دو آیات بینات سورہ النساء سے تلاوت کی ہیں. خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا تو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے مقدمات کو، معاملات کو آپ کے سامنے پیش نہ کریں اور آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کریں گے بما قضیت، آپ کے فیصلے کی وجہ سے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ یہ آپ کے فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیں گے. پہلی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل کی بعثت اور ان کو دنیا میں مبعوث کرنے، بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا. تو فرمایا کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کی بارگاہ سے لیں اور خود ان پر عمل کریں اور لوگوں کے لیے عملی نمونہ اور عملی مثال بن جائیں، اور لوگ ان کی اتباع اور پیروی کے اندر رہ کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامیابیاں حاصل کریں. یہاں مفسرین نے اس آیت پاک سے لکھا ہے، اس کے تحت لکھا ہے کہ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کیا کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. اس لیے اس آیت پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو اتباع اور پیروی کا نمونہ اور مثال بنایا گیا تو تمام کے تمام انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معصوم عن الخطا ہیں. جو یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا متفقہ طور پر کہ انبیاء اور رسل معصوم عن الخطا ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی ان سے گناہ اور غلطی کا تصور بھی نہیں ہے. تو اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر معصیت کا فقط سوچ اور تصور بھی اگر رکھا جائے معصیت کی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں ممکن ہے ایسا ہونا، تو پھر اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کا یہ مطلب ہوا ہے کہ پھر امت پر ان کی جو معصیت والا جو عمل ہے اس میں بھی پھر ان کی پیروی لازم ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ جب اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مطلقاً فرمایا کہ ہر عمل کے اندر وہ اپنے نبی کی اور اپنے رسول کی اتباع اور پیروی کریں، تو پیروی انہی عمل کے اندر، اعمال کے اندر کروائی جاتی ہے جو اللہ رب الجلال کے ہاں پسندیدہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو معصیت کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا تاکہ امت کے لیے
پیروی کرنے میں صرف انہی اعمال کی پیروی ہو جو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ فقط انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں برائی کا اور گناہ کا تصور اور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ پچھلی آیت پاک میں جہاں درس کے اندر گزرا کہ لوگ اپنے معاملات اور مقدمات کو طاغوتوں کے پاس لے کر جاتے، شیطانی قوتوں کے پاس لے کر جاتے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مقدمات اور معاملات کو لے کر نہ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مقدمات اور معاملات کو لانے کے بجائے یہ اگر طاغوتوں کے پاس لے کر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ یہ ظلم کر لیا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے بھی معافی مانگیں اور آپ سے بھی معذرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو یہاں اللہ عز و جلال نے یہ شرط لگائی کہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تو مفسرین میں سے اکثر مفسرین نے تفسیر خازن کے اندر اور تفسیر نعیمی کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر خازن نے بھی یہاں وجہ اور سبب یہی ذکر کیا ہے کہ یہاں واستغفر لهم الرسول کی جو شرط لگائی کہ رسول ان کے لیے شفاعت کریں گے اور سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، یہ اس وجہ سے کہ ان کے اس عمل کے اندر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری بھی ہوئی ہے کہ جب وہ حضور کی موجودگی میں آپ کے زمانہ اقدس کے اندر مقدمات اور معاملات آپ سے حل کروانے کے بجائے طاغوتوں کے پاس لے کر جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہاری توبہ اسی صورت کے اندر قبول ہوگی کہ تم اللہ سے بھی معافی مانگو اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بخشش کے لیے شفیع بنا کر لاؤ، سفارشی بنا کر لاؤ۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے اندر گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام صبح قیامت تک جب بھی کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آقا آپ میرے شفیع بن جائیے، آپ میرے سفارشی بن جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے بخشش کی دعا مانگیے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت پاک کی تفسیر کے اندر مفسرین نے حدیث پاک کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے جو احکامات ہیں اور جو آپ کے ارشادات عالیہ ہیں، جب تک کوئی امتی اپنی خواہشات کو اور اپنے دل کے ارادوں کو نبی پاک علیہ السلام کے فرمانے والی شان کے تابع نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات اور اپنی آرزو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کا مسئلہ وہی سمجھ میں آتا ہے اور شریعت کا مسئلہ وہی ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے اور جو ہماری عقل میں آ جائے، جو ہماری سمجھ میں نہ ہو تو وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کے مسئلے کو اپنی عقلوں کے تابع کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے احکامات ہماری عقلوں کے تابع نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی عقلوں کو حضور کی شریعت کے تابع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہ کر دو اور اس کے تابع نہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں لے کر آیا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا من ضیع سنتی، فرمایا جس نے میری سنت کو ضائع کر دیا۔ کیسے ضائع کیا؟ اے جعلھا ضائعۃ بعدم اتباعھا، کہ وہ عمل کرنے کے لحاظ سے میری سنت پر عمل نہ کرے اور اس کی طرف توجہ نہ دے، تو فرمایا حرمت علیہ شفاعتی یا حرمت علیہ شفاعتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر میری شفاعت کو حرام کر دیا گیا۔ اب اس بات کو اگر ہم توجہ کے ساتھ اور اپنے عقل اور شعور کو بیدار کرتے ہوئے سوچیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کا تارک ہو اور میرے طریقے پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ میری سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، میں تو اس کا شفیع بنوں گا اور اس کی سفارش کروں گا جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حفظ سنتی اکرم اللہ تعالی باربع خصال، فرمایا جو میری سنت کو میرے طریقے کو زندہ کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 4 خصلتوں کے ساتھ، 4 عادتوں کے ساتھ لوگوں پر سب سے زیادہ عزت والا بنا دیتا ہے، اسے معزز بنا دیتا ہے۔ 4 خصلتیں کون سی ہیں سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے کے لیے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے سنت پر عمل کیا، پہلی خصلت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے اندر عزت عطا فرماتا ہے، فرمایا المحبت فی قلوب البررۃ، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ کون شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور پھر ایسے دور کے اندر کہ جہاں سنتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ نہایت دشوار ہو اور کسی سنت پر عمل کرنا لوگوں کے سامنے ایک جو ہے وہ انوکھا کام ہو اور اجنبیت والا کام ہو۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارک پر ہمیشہ کے لیے داڑھی مبارک کو سجا کر رکھا۔ آج کفر اور حدود کی سازشوں کے تحت جو ہے وہ اس عمل کو ایک حقیر عمل سمجھا جاتا ہے، اور بعض یہاں تک لوگوں نے اپنے معیار قائم کر دیے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر داڑھی ہے تو اسے ملازمت نہیں مل رہی، بھائی تم نے داڑھی کیوں رکھ دی، اور اگر چہرے پر داڑھی سجا لیا تو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے۔ تو کفار اور حدود اور یہود تو اپنے گھروں کے اندر اور اپنے علاقوں میں بیٹھ کر وہ کیسے دین چلا کر امت مسلمہ کی پوری امت کو جو ہے وہ گمراہی کی ڈگر پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے چل کے یہی چیزیں امت مسلمہ کے اندر بھی آ گئی۔ ایسے دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کے لیے محبت پیدا ہو جانا بھی کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ بدکار تو کسی کی تعریف کرے تو ان کی تو تعریف کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نیک لوگ اگر کوئی اٹھ کر کسی کی تعریف کرتا ہے اور اس کے نیک ہونے کی گواہی دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ متقی کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اور دوسری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَالْحَیْبَةُ فِی قُلُوبِ الْفَجَرَةِ، فرمایا فاسق اور فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا روح پیدا کر دیتا ہے، اس کا جو سنت مطہرہ کو زندہ کرنے والا ہو، حضور کی سنت سے پیار کرنے والا ہو۔ تو ایسے لوگ جو گناہ گار ہوں، فاسق اور فاجر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر اس کا روح اور جلال اور ہیبت طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک روحانی روح اور اجلال اور دبدبا ہوتا ہے نا، یہ کسی انسان کا کسبی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی میں اپنی محنت کے ذریعے یا میں اپنی دولت کے ذریعے یا میں اپنی قوت کے ذریعے لوگوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ روب اور دبدبا
اور اپنا اجلال تسلط مسلط کر دوں گا، اور لوگ جو ہے وہ میرے روح کے نیچے آ جائیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے کسب سے اور اپنی کمائی سے اور اپنی محنت سے کسی کے اوپر روک قائم کر رہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ رب الجلال لوگوں کے دلوں کے اندر ایک روحانی روح اور دبدبہ خود پیدا کروا دیتا ہے۔ اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطالعہ پر چلنے کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو ہے وہ جابر قسم کے لوگ اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے قبیلے کنبے کو، آپ کے جو ہے وہ خاندان کو جاننے والے، آپ کے مالی حالات سے واقف سب کچھ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح اور روحانی دبدبہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات پاک کے اندر رکھا ہوا تھا، اس روح کا اتنا اثر تھا کہ ابو جہل جیسا بندہ بھی جب حضور تشریف لاتے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باقی بیٹھے رہتے اور سب سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا، حالانکہ دشمن تھا، لیکن جو روح نبی پاک علیہ السلام کا روحانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا، اس روح کی وجہ سے ہر ایک جو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ محبت کرنے اور استقبال کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے طریقے اور حضور کی سنت کو زندہ کیا جائے، اور فرماتے ہیں تیسری برکت اس کو کیا ملتی ہے سنت پر عمل کرنے والے کو، کہ وسعت فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، رزق کے اندر وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ اور چوتھی فرمایا وسیقۃ فی الدین، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کے اندر وثوق عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، دین کے اندر وثوق کا مل جانا، کہ انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس عمل پر اجر اور ثواب ملنا ہے، مجھے اس پر جنت کی بشارت ملنی ہے، مجھے اس پر جنت کی یہ نعمتیں ملنی ہیں۔ یہ وثوق جب پیدا ہو جائے گا تو یہی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے تحت کامل مومن ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار خصلتیں اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تغلب سنتی فیہ، کہ اس وقت میری سنت کو مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، وَتُجَدِّدُ فِيهِ الْبِدْعَةُ، اور فرمایا نئی سے نئی بدعت جو ہے اور نیا سے نیا کام جو ہے وہ سر اٹھائے گا۔ فرمایا اس وقت فَمَنِ اتَّبَعَ سُنَّتِي يَوْمَئِذٍ صَارَ غَرِيبًا، فرمایا اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا اور میرے طریقے کو زندہ کرنے والا ہوگا، فرمایا وہ اجنبی دیکھنے میں آئے گا، وہ اجنبی ہو جائے گا، وَبَقِيَ وَحِيدًا، اور اپنے عمل کے اندر اکیلا ہو جائے گا، اور وَمَنِ اتَّبَعَ بِدْعَ النَّاسِ وَجَدَ 50 صَاحِبًا، اور فرمایا جو بدعت والے عمل کرنے والا ہوگا اور جو شریعت کے اندر بدعت سیئہ بری بدعت کو ایجاد کر کے اس کے پیچھے چلنے والا ہوگا، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس کے حامی بن جائیں گے اور اس کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ اکیلا رہ جائے گا اور اجنبی بن جائے گا۔ آج بالکل اسی زمانے کے اندر ہم گزر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے وہ لوگوں میں اجنبی بن جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، اور جو کوئی دنیاوی کوئی شوشہ چھوڑ دے اور پھر خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو پیچھے چلائے، سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بعضنا احدا افضل منا، یا رسول اللہ یہ ہمارے بعد جو لوگ اس وقت بعد میں آئیں گے تو یہ جو آپ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے، کیا ہم سے بھی افضل لوگ ہمارے بعد آئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے میرے صحابہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر کہ صبح قیامت کا کوئی صحابی نہیں بن سکتا،
لیکن عمل کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے افضل لوگ بھی ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یرونک یا رسول اللہ، حضور کیا انہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا جو اتنی زیادہ فضیلت رکھنے والے ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا فکیف یکونون فیہا، یا رسول اللہ پھر وہ اس دور کے اندر جو عمل کے لحاظ سے، تھوڑے عمل کے لحاظ سے اتنے افضل اور اعلیٰ لوگ ہوں گے تو وہ کیسے زندگی بسر کریں گے، کیسے زندہ رہیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل ملح فی الماء، فرمایا جیسے پانی کے اندر نمک ہوتا ہے، فرمایا وہ ایسے زندگی گزاریں گے۔ یعنی کیا تھا کہ تذوب قلوبہم کما یذوب الملح فی الماء، فرمایا شریعت کے برخلاف لوگوں کو چلتے ہوئے ان کے دل ایسے پگھل رہے ہوں گے جس طرح پانی کے اندر اگر نمک رکھا جائے تو وہ پگھلتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے دل پگھلتے رہیں گے کہ وہ جب شریعت کے خلاف لوگوں کو چلتا ہوا دیکھیں گے تو اس طرح پگھلتے رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یعیشون فی ذلک الزمان، پھر اس دور کے اندر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے جب شریعت سے لوگ منہ موڑ لیں گے، اعراض کر لیں گے اور شریعت پر چلنا دشوار ہو جائے گا، تو یہ لوگ پھر کیسے زندہ رہیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کالدودی فی الخل، فرمایا جس طرح سرکے کے اندر کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ بھی ایسے ہی زندہ رہیں گے۔ یعنی ہر طرف سے ان کو مشکلات تو ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر سے کام لے کر جتنا ان سے ہو سکے گا وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کیف یحفظون دینہم یا رسول اللہ، حضور پھر وہ اس دور کے اندر اپنے دین کو کیسے محفوظ رکھ سکیں گے جب اتنا فکروں کا دور ہو جائے گا اور سنتوں کی محویت ہو جائے گی، سنتیں مٹتی جائیں گی، تو یہ لوگ اپنا دین کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے اپنے دین پر چلیں گے کہ کالفحم فی الیدی ان وضعته طفیئا وان امسکته او عصرته احرق الیدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے اس دور کے اندر دین پر چلنے والے ہوں گے جس طرح ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑا جاتا ہے، فرمایا اگر اس کو چھوڑیں تو وہ بجھ جائے اور اگر پکڑے رہیں تو ہاتھ جلتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ تو وہ دین کو بالکل اپنے ہاتھوں سے دین کا دامن چھوڑیں گے بلکہ دین کو بھی تھام کے رکھیں گے، لیکن دین پر چلنا ان کے لیے ایسے ہی دشوار ہو جائے گا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کر انسان جو ہے وہ اس کی تکلیف کو برداشت کرتا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے دور کے اندر جب سنتوں کو محو کیا جا رہا ہوگا، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اور میرے طریقے کو زندہ کرے گا، ایک سنت کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا۔ یہ دور ہے احیاء سنت کا، یہ دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کو زندہ کرنے کا۔ اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں انہی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی اس آیت پاک کی تفسیر میں کافی ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر عرض کروں گا۔